اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بابرکت رجب کا مہینہ مبارک ہو۔ اس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، جس کا ذکر انشاءاللہ پھر کسی جمعرات میں کریں گے۔ آج آپ سے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں جنات کے بارے میں۔ تو جنات کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جن کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے۔ تو یہ جو جن ہیں یہ اسی طرح انسانوں کی طرح ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، اور یہ نظر نہیں آتے، خفیہ مخلوق ہے۔ اور ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو نکالنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ جن جو ہے وہ غیب کا علم انہیں نہیں ہوتا۔ قرآن میں سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ غیب نہیں جانتے، جس میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور میں ابھی وہ آپ کو بتاؤں گا واقعہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اثر انداز ہوتے ہیں لیکن ہر وقت اثر انداز بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، داخل نہیں ہو سکتے انسان کے اندر۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جو ہے اس کی حفاظت کے لیے، ہر انسان کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کو کتنی محبت ہے اپنی مخلوق سے کہ حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جو فرشتے انسان کو بعض چیزوں سے بچاتے ہیں، اس لیے جن داخل نہیں ہو سکتا۔ باقی اثرات ہوتے ہیں تو اس کی میں بعد میں تفصیل بیان کروں گا، پھر علاج بھی اس کا انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں سمجھنی ضروری ہیں، اور یہ ہے کہ یہ جن ہے یہ اس وقت ان کا اثر ہو سکتا ہے کہ جب یہ فرشتے نہ ہوں۔ تو اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب جھوٹ بولتے ہیں تو فرشتہ کافی دور چلا جاتا ہے، یا ہم ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکم عدولیاں چھوڑ دیں تو پھر یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر جو غیر متزلزل ایمان ہے وہی راہ نجات ہے، اور اس سے ہم کئی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم نے الٹ کام کیا، اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی غلامی سے آزاد کیا، ہم اللہ اور رسول کے غلام ہیں۔ لیکن ہم نے غلامی کا توق ہر دور میں ہر جگہ اپنے گلے میں ڈالا، کسی نہ کسی طریقے سے۔ کبھی بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، کبھی دوسرے کام شروع کر دیے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور باقی سب مخلوقات کی تابع ہیں،
لیکن اس تابع مخلوق جن سے ڈرتا ہے. اب جو جن ہے یہ کسی انسان کو تابع نہیں کر سکتے، لیکن انسان کے یہ تابع ہو سکتے ہیں. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے جنوں سے بے شمار کام لیے، اور بعض مفسرین نے کچھ صحابہ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ان کی بھی خدمات کچھ جنات انجام دیتے تھے. لہذا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اسکینڈلائزڈ کیا، جنوں کو ایک پروفیشن بنایا، اور جعلی عاملوں نے اس سے خوب پیسے بنائے اور ہر ایک میں جن کو داخل کر دیا، اور پھر جن نکالنے کا ایک کاروبار شروع ہو گیا. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم مار بھی کھاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اور شاید مار کھانے کے لیے پیسے دیتے ہیں. اب دیکھیں، ایک عام سی بات ہے کہ اگر جن خفیہ مخلوق ہے، جن کا معنی ہی مخفی ہے، پوشیدہ، چھپا ہوا، تو نظر کیسے آئے گی؟ اور وہ جس انسان کے اندر ہے، انسان کو کیسے نظر آئے گا؟ اور اگر وہ نظر بھی آ جاتا ہے، آ ہی نہیں سکتا بہرحال، تو وہ جو جن ہے وہ تو نکل جائے گا، جب اس کو مار پڑے گی نکل جائے گا اس سے. تو انسان کو ہی مار رہا ہے نا. تو یہ بھی آپ نہیں سمجھ رہے. ہم سپرسٹیشس ہو گئے ہیں، تمام پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں، ضعیف العقیدہ ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا، پھر وہ ہر شے سے ڈرتا ہے. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے. اور اگر اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں تو انہوں نے کہا لمن خاف مقام ربہ جنتا، کہ جو اللہ کے سامنے اس دن کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ اگر پولیس کسی بے گناہ آدمی کو پکڑ کے لے جاتی ہے چوری کے الزام میں یا کسی الزام میں، تو آدھے گھنٹے بعد وہ بے گناہ بھی مان جاتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کتنی چوریاں کی ہیں. یہ مار بڑی خطرناک چیز ہے. تو اس لیے جب مارا جائے گا تو جس کو پیشنٹ ہے، جس کو مارا جا رہا ہے، تو کہے گا میرے اندر جن ہے، کئی جن ہے، مجھے مارنا چھوڑ دو. لہذا ہم ایک دوسری طرف چلے گئے، بجائے اللہ تعالیٰ کی پر ایمان رکھنے کے، اس کی طاقت کو ماننے کے، ہم نے ایسی چیزوں کے تابع ہو گئے جو ہم سے کمتر بنائیں گے. انسان اشرف المخلوقات ہے. اور اس میں چیز یہ ہے کہ اگر ہم باوضو رہیں تو فرشتے ویسے بھی ساتھ ہوتے ہیں. اگر ہم یہ دوسری چیزیں جو اکثر میں کہتا ہوں غیبت، چغلی، کینہ، یہ جھوٹ وغیرہ چھوڑ دیں تو پھر فرشتے ساتھ رہیں گے اور حفاظت کرتے رہیں گے. تو جب حفاظت کرتے رہیں گے تو پھر کوئی شے کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے. لہذا اس لیے جو ہمارے یہاں معاشرہ بن گیا ہے، سوسائٹی بن گئی ہے، اس میں باقاعدہ یہ ایک کاروبار، ایک بزنس بن گیا ہے جعلی عاملوں کی وجہ سے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ٹی وی چینل جو ہیں وہ ایکسپوز کر رہے ہیں، وہ بے نقاب کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی. ہم ہر بات جو ہے قرآن کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے، اس طرف کیوں نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ 2 رکعت قضائے حاجت پڑھ دیتے. تو ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے. اب یہ کہ اس کا علاج کیا ہے؟
یہ جو چیزیں ہیں، چونکہ میں نے کہا نا کہ یہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت نہیں. اور اس وقت جب آدمی غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو ایمان نکل جاتا ہے. تو ایمان نکل جاتا ہے تو پھر اثر آ سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، نکل جاتا ہے. جب توبہ کرتا ہے ایمان واپس آ جاتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ جنات کا کیا علاج ہے؟ ان چیزوں کے کیا علاج ہے؟ جیسے بخار ہے، بخار چڑھا اتر گیا، اس طرح جن کے اثرات ہوئے ختم کیسے ہوں گے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری 3 قل جو ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے ہاتھوں میں دم کرتے تھے اور سارے جسم پہ پھیر لیتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. ہمیں بھی روز رات کو سونے سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے. اور زبانی اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں. پھر آیت الکرسی جو ہے وہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے. ان سے ان ساری آفات سماوی اور بلیات ارضی سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اس طرف نہیں جا رہے جو آسان بات ہے. اور آسان بات یہ ہے کہ اللہ پر مکمل یقین کامل. پھر کوئی کیسے نقصان کر سکتا ہے؟ تقدیر الہی میں ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، علیحدہ بات ہے، لیکن ویسے نہیں ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے رکھے، کئی دفعہ کئی حادثات سے بچاتے ہیں ہمیں، کئی چیزوں سے بچاتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا، لیکن ہم ہر وقت اس کے حکم کی خلاف ورزی میں لگے ہوئے ہیں. وہ ہم پہ اتنی مہربانیاں فرماتا ہے اس لاڈلے انسان کے لیے اپنے فرشتے مقرر کیے کہ اس کی حفاظت کرو. جیسے میں نے گزارش کی ہے سورہ رعد میں جو ذکر ہے. اسی طرح سورہ سبا میں جو ہے کہ یہ جن جو ہیں ان کو غیب کا علم نہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جب موت کا وقت آیا تو آپ ایک شیشے کا اس بنا کے اس میں کھڑے ہو گئے اور عصا پکڑ لیا. وہ کچھ کام لے رہے تھے جنوں سے، کچھ چیزیں بنواتے تھے، تو جن سمجھے کہ زندہ ہے، کام کرتے رہے. وہ فوت ہو چکے تھے. آخر وہ عصا کو دیمک نے کھانا شروع کیا تو کافی عرصے بعد جب وہ عصا ٹوٹ گیا تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے. تو وہاں جنوں کو محسوس ہوا کہ یہ تو کافی دیر کے اس دنیا سے گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم ایسے ہی کام کر رہے تھے. تو اگر ان کو غیب کا علم جنوں کو ہوتا تو اتنی دیر ایسے ہی بیکار کاٹتے، محنت کرتے. تو اس لیے ان کو غیب کا علم بھی نہیں ہوتا، بلکہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے جو غیب کی زیادہ خبریں ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. باقی بھی اللہ تعالیٰ بتاتا رہتا ہے اپنے نیک بندوں کو، لیکن علم نہیں ہے کسی کے پاس تو جن کے پاس کیسے ہوگا؟ اس لیے ہمیں ذرا ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے. یہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے سفر نہیں کرنا، چھینک آ جائے سفر نہیں کرنا. اس قسم کی بے شمار ایسی غیر شرعی رسومات ہمارے اندر رچ بس گئی ہیں کہ وہ انہیں نکالنا بڑا مشکل ہے. تمام پرستی کا خاتمہ بڑا ضروری ہے اور وہ ہدایت قرآن اور حدیث سے ملے گی. میں نے جتنی باتیں آپ سے گزارش کی ہیں یہ قرآن حدیث کی روشنی میں کی ہے. اس لیے یہ جو عامل ہے ایسے جو غیر شرعی کام کرتے ہیں، جو نماز بھی نہیں پڑھتے، ان سے علاج کروانا. ایک مسلمان نے ان باتوں کو سوچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں
ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم